السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے زندگی بعد از رمضان۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نیکیوں اور اچھے کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں مداومت اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، مبارک ترین مہینے کے لمحات 11 ماہ کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے۔ اس ماہ مبارک میں جنہیں رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے روزہ رکھا، راتوں میں عبادت کی اور تلاوت قرآن سے اپنے دلوں کو روشن کیا، اپنے مال کو رب کی رضا کے لیے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بے کسوں میں خرچ کیا۔ اب ہم اپنے شب و روز کو کس طرح گزاریں؟ جس طرح ہم مبارک مہینے میں 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرتے تھے اور اس مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کیا کرتے تھے، اسی طرح راتوں کو نوافل سے آباد کیا کرتے تھے۔ ان عبادات کے لیے رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ وہ ہمیں ان عبادتوں پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائیں، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ مومنین کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کج روی میں مبتلا نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے جتنی عبادت کی توفیق بخشی، اس پر اس کا شکر ادا کریں، اور اس پر تکبر و غرور ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عبادت جس سے انسان غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائے، اس سے وہ گناہ بہتر ہے جسے کرنے کے بعد انسان کو پشیمانی لاحق ہو۔ بلکہ ہمیں خوف لاحق رہنا چاہیے کہ مبادا یہ عبادتیں رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت پائی بھی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ مومنین کا حال یہ ہوتا ہے جو اللہ نے اپنی پاک کتاب میں بیان فرمایا ہے، اور وہ اللہ کے لیے جو کچھ دیتے ہیں، یعنی مومنین جو کچھ اللہ کے لیے دیتے ہیں، اسے دیتے ہوئے ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بے شک انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر دیکھنا ہو کہ کسی کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو اس کے مبارک مہینے کے بعد والے اعمال دیکھو، اس شخص کے مبارک مہینے کے بعد والے اعمال دیکھو۔ اگر اس مبارک مہینے کے بعد بھی نیک اعمال پر اس کی استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے اس مبارک مہینے میں بن چکی تھی، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مبارک مہینے میں کی جانے والی باتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا ہے، جس کی وجہ سے اسے ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور جس شخص کو تم دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں یک لخت فرق آ گیا ہے، وہ راہ ہدایت سے بھٹک کر پھر اسی راہ کا راہی اور مسافر بن گیا ہے جس پر کہ وہ اس مبارک مہینے سے پہلے گامزن تھا، تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ہے، کتنے ہی ایسے رات میں قیام کرنے والے ہیں جن کے نصیب میں سوائے رات جاگنے کے کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو، ماہ شوال کے 6 روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ 1 سال مکمل روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے
پھر شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایک نیکی کرے گا اسے اس کا 10 گنا ملے گا۔ اس لیے مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھے، جس میں فضل عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھے تو اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی تائید حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں، اور شوال کے 6 دن کا روزہ 2 ماہ کے روزوں کے برابر، اس طرح یہ پورے 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس طرح اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں ہر سال رمضان آنے پر رمضان کے فرض روزے رکھے، اس کے بعد پھر شوال کے 6 نفلی روزے رکھے، تو کہا جائے گا کہ اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا، اس کے نامہ اعمال میں زمانے بھر کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شوال کے روزے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، مہینے کے شروع، درمیان یا آخر میں۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شوال کے روزوں کے ساتھ رمضان میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ جس کسی نے ایسا کیا اس سے رمضان کے روزوں کی قضا ساقط نہیں ہوگی، بلکہ اسے رمضان کے قضائی روزے علیحدہ سے رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح شوال کے 8ویں روز کو عید بنانا یا اس دن عید کی طرح کھانے پکانا یا عید کی مبارکباد دینا یا اس دن کو ابرار کی عید کہنا یا یہ کہنا کہ یہ دن شوال کے 6 روزے کی تکمیل ہے اس لیے یہ عید ہے، یہ تمام افعال دین میں بدعت ہیں اور سلف صالحین کی مخالفت پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شوال کی 8ویں تاریخ نہ تو عید کا دن ہے اور نہ ہی ابرار یعنی نیک لوگوں کا دن، اور نہ ہی یہ دن برے لوگوں کا ہے، اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس دن کو عید بنائے اور نہ ہی اس دن عیدوں میں کیے جانے والے کچھ اعمال کرے، کیونکہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن و حدیث کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔